جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیم مہمان نوازی ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی تکریم کرنا اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ایک اعلیٰ مسلمان کی نشانی ہے، اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے، صالحین نیکوکاروں کی نشانی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود بھی بہت بڑے مہمان، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آنے والے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی صفت قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی وہ مہمان نوازی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر متعدد واقعات ہیں جن میں انہوں نے مہمان نوازی کے حق ادا کیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہمیں یہی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ تم میں سے جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر اس کا ایمان اور یقین ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان کی مہمان نوازی واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ حدیث سنی، میرے کان سن بھی رہے تھے اور میری آنکھیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ بھی رہی تھیں، یعنی میں نے مکمل ہوش و حواس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس کو اس کا انعام دے، اس کو اس کا حق دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا حق کتنا ہے؟ فرمایا یوم و لیلتہ، ایک دن اور اس کی رات، یعنی 24 گھنٹے۔ تو یہاں پہ آ کے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ حق ہے، فرض ہے، واجب ہے، اگر ہم وہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم اس کے حقوق میں تقصیر کرنے والے، کمی کرنے والے گردانے جائیں گے اور ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ یعنی مہمان کی 24 گھنٹے مہمان نوازی کرنا یہ میزبان کے اوپر فرض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سنت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ 3 دن مہمان کو کھانا پلانا، اس کے سونے کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اور 3 دن کے بعد مہمان کی مہمان نوازی یہ صدقہ ہے، دل کرتا ہے تو کرو، اگر نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں، آپ کے اوپر کوئی گرامہ نہیں۔ مہمان کہتے کسے ہیں؟ مہمان کی اصل تعریف یہی ہے کہ مہمان وہ ہے جو باہر سے آئے، من خارج المدینہ، من خارج البلد آئے، ملک سے باہر سے آئے، شہر سے باہر سے آئے، وہ آپ کے ہاں مہمان ہوگا۔ جو شہر سے آیا، محلے سے اٹھ کے آیا، تو اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اس کی عزت تکریم، یہ آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے، انسانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس کی یہ خدمت آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ ویسے تو اچھا اخلاق، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، اس کو ویلکم کہنا، اس کو کھلانا پلانا حسب توفیق، یہ اچھے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اندرون شہر سے آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب مہمان نوازی اس مہمان کی ہے جو آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں انجان ہے، وہ آپ کے پاس چل کے آ گیا تو آپ اس کی عزت تکریم اس دن تک کریں گے، 1 دن کریں گے یا 3 دن کریں گے، یا پھر 3 دن کے بعد اگر دل مانتا ہے تو آپ کریں گے۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو گھر کے ممبر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں آنے والی بیٹیاں ہیں، گھر میں آنے والے ماموں ہیں، چاچا ہیں، خالائیں ہیں، تو یہ وہ رشتے ہیں جن کا اس گھر کے اندر حق ہے۔
ان کو اس گھر میں آنا ہے اپنے بھائی کو ملنے، اپنی بہن کو ملنے، اپنی ماں کو ملنے، اپنے باپ کو ملنے، تو ان کی عزت اور تکریم کھلے دل سے کی جائے گی۔ ان کو مہمان نہیں گردانا جائے گا، ان کو مہمان کے زمرے میں لا کے نہیں گنا جائے گا کہ کتنے دن فرض، کتنے دن واجب، کتنے دن سنت، کتنے دن صدقہ، نہیں۔ مہمان جس کا اس دیس میں کچھ نہیں، آپ نے اس کو سہارا دیا تو اس کی مہمان نوازی ایک دن آپ کے اوپر واجب ہے، 3 دن سنت ہے، 3 دن کے اوپر جو ہے نا وہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو اس سے مہمان نوازی آپ کا حق ہے، اگر وہ آپ کا حق دے تو الحمدللہ، نہ دے تو آپ اس سے اپنا حق لے لو۔ کیسے حق لے لو؟ بات چیت کے ذریعے، اس کو سنا کے۔ اگر وہاں پہ جو ہے وہ چیز آپ کے کھانے کے لیے پڑی ہے، پینے کے لیے پڑی ہے، میں میزبان نہیں دے رہا، تو مہمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے۔ اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ مہمان کے لیے عزت و تکریم کا حکم دیا ہے، وہاں پہ مہمان کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اگر 3 دن کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، اپنا انتظام کر لے۔ اگر وہ 3 دن کے بعد نہیں رکے گا تو وہ گویا کہ اپنے میزبان کو گنہگار کرنے والا ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کو گنہگار نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پاس لمبا آ کے بیٹھ جائے، اس نے اس کو پاؤں رکھنے کی جگہ دی، وہ وہاں پہ بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، الٹا اپنے میزبان کے اوپر بوجھ ہے، اور میزبان اس بوجھ کی وجہ سے اپنی زبان چلانے پہ بھی جو ہے نا وہ فکر مند ہے، اپنی زبان چلانے کے اوپر بھی وہ اس کو زبان چلانی پڑ رہی ہے، اس کو اپنے مہمان نوازی کے اوپر باتیں کرنا پڑ رہی ہیں، گلے شکوے کرنا پڑ رہی ہیں، غیبتیں کرنا پڑ رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو گنہگار کرنے والی ہیں۔ اس لیے مہمان کو بھی چاہیے کہ مہمان بھی آنے کے بعد معقول مدت کے اندر اپنا انتظام جو ہے وہ کر لے۔ اگرچہ علماء اکرام اس کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں کہ مہمان وہی ہوگا، اسی مہمان کی مہمان نوازی کی جائے گی جو بستی میں آئے، کیونکہ بستی میں وسائل نہیں ہوتے، بستی میں کھانا پینا نہیں ہوتے، ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے۔ اگر شہر میں آئے تو شہر میں کوئی مہمان نہیں ہے، کیونکہ شہر میں بہرحال ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، لہٰذا آنے والے کو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ گزارا کرنا چاہیے۔ لیکن جمہور کا موقف یہ ہے، انسانیت یہ کہتی ہے، مسلمانیت یہ کہتی ہے کہ چاہے آپ شہر میں ہیں، چاہے آپ گاؤں میں ہیں، چاہے آپ کسی ڈیرے پہ ہیں، آپ کے ہاں مہمان آ گیا تو آپ اس کی 1 دن خدمت کریں جو کہ واجب ہے، 3 دن اس کی خدمت کریں جو کہ سنت ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے اس کے ساتھ نیکی ہے، اس کے ساتھ صدقہ ہے۔ دل کرتا ہے تو کیجئے، نہیں دل کرتا تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔